السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورۃ الانشراح پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا بقیہ پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ان حالات کو پڑھا، معاشرے کی ساکھ، اس کی ویلیوز اور اقدار کو جانا جس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بطور پیغمبر مبعوث کیا گیا۔ بہت مشکل حالات تھے۔ تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز، تمام کے تمام انفلوئنسرز اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے بد عقائد کے ساتھ مخالفت میں کھڑے تھے، اور ایسے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مورل سپورٹ نہیں تھی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب بھی آپ کی مخالفت پہ کمر باندھے ہوئے تھے اور سب سے بڑے مخالف تھے۔ ایسے میں یہ بڑے حوصلے کا کام تھا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ مفسرین کرام عزیزان من اس کے دو معنی کرتے ہیں۔ ایک معنی تو ہے شک صدر ہوا تھا، باضابطہ طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا، قلب مبارک کو باہر نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے دھو کر علوم و معرفت اس کے اندر بھر دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو علوم کی وسعت عطا کی اور مخالفین کی مخالفت کو برداشت کرنے کا تحمل دیا۔ ہم نے آپ کے سینے کو بڑا کر دیا، وسیع کر دیا۔ عزیزان من، شک صدر کے واقعات آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کے اندر 4 مرتبہ ہوئے۔ شک صدر کا واقعہ اس وقت پہلی دفعہ پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے۔ آپ کی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی۔ گھر کے پاس ہی آپ علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ ایسے میں 2 آدمی سفید لباس میں آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ بھائی کو 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے مار دیا ہے، انہوں نے ان کا پیٹ کھولا ہے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو آپ علیہ السلام ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو دیکھا تو معمولی سا نشان تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لگایا، پیار دیا، اور انہیں یہ گمان ہوا شاید کسی دشمن نے یہ کام کیا، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی سینہ مبارک کو کھولا اور اس مواد کو نکالا جو بچوں کو کھیل کود کی طرف میلان دلاتا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک اس وقت کھولا گیا جب آپ علیہ السلام سن شعور کو پہنچے، اور تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک اس وقت کھولا گیا جب آپ غار حرا کے سامنے جبل نور کی چوٹی پر تھے، اور سینہ مبارک کو کھول کر اس میں وہ گوہر نایاب رکھ دیے گئے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کا بوجھ سہار سکیں، برداشت کر سکیں۔ اور چوتھی مرتبہ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک اس وقت کھولا گیا جب آپ علیہ السلام کو معراج کروایا گیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے۔ ان کا گھر حجر اسود سے 170 قدم کے فاصلے پر جنوب مشرق کی جانب تھا۔ اب وہ مسجد حرام کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک طرف آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام ان کے بیچوں بیچ تھے۔ 3 فرشتے آئے، ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے باہم گفتگو کی کہ ہمارا مطلوب کون ہے جس کو ہم لے کر جانے آئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اوسطہم وہو خیرہم، ان کے درمیان میں جو ہیں وہ سب سے بہتر ہیں اور وہی ہمارا مطلوب ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا گیا اور بیت اللہ کے پاس حتیم کے مقام پر لے جا کر لٹایا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک کو کھولا اور زمزم سے دھویا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں علم و حکمت تھی، اس سے آپ علیہ السلام کی سینہ مبارک کو بھر دیا گیا۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، یعنی جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بھاری نظر آتا تھا ہم نے اس کو آسان فرما دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت بھاری بھرکم کام تھا، بہت ذمہ داری کا کام تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طبیعت بہت حساس تھی، چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بہت زیادہ فکر کرتے، بہت پریشان ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان باتوں پہ پریشان نہ ہوا کریں، ان باتوں کا آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ آپ چونکہ پورے عالم کے پیغمبر تھے اور یہ ایسا بڑا بوجھ تھا، ایسی بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ سوچتے تو کانپ جاتے، حتیٰ کہ جوانی میں بڑھاپے کے آثار نظر آتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے۔ اور سورہ ہود کی کون سی آیت؟ آپ نے فرمایا فاستقم کما امرت۔ اب اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوچتے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، پوری دنیا کو سنبھالنا ہے، پوری دنیا کو دعوت دینی ہے، اور میں تنہا مکہ میں ہوں، ساتھ کے گھر کے بندے تو میری سپورٹ نہیں کرتے، خاندان والے بھی مخالف ہیں، جان کے دشمن ہے، تو پوری دنیا میں یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ یہ فکر، یہ کڑھن یہ آپ کے اندر تھی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کو اتنا بڑا دل دیا، آپ کے لیے تحمل کو آسان کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ دینا تھا ہم نے اس بوجھ سے آپ کو بچا لیا۔ آپ کا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ مشکل آپ کو مشکل ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور عالم اسباب کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کا سپورٹر بنایا، وہ آپ پر ایمان لاتی، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال، حضرت خباب بن عرط رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے مخلص اور جانباز ساتھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، جو جان پر کھیل کر بھی حق کی آواز بلند کرنے والے تھے۔ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے اندر قوت عطا فرمائی، اور ظاہری طور پر ایسے مخلص ساتھی عطا فرمائے کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ الذی انقض ظہرک، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پشت کو، وزنی چیز، ذمہ داری آدمی اٹھائے تو ظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ کلمے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آذان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی گواہی ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے اندر، چاہے وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ نفل ہے، ہر نماز کے اندر، اتحیات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جتنے خطبات دیے جاتے ہیں ان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ بعض مفسرین نے ان آیات کے ذیل میں یوں بھی بیان کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا نام بلند کر دیا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، میرے ساتھ آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، ہمیشہ آپ کا نام لیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیشہ تکلیف نہیں رہتی، تکلیف کے بعد راحت بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے، پریشانیاں ختم بھی ہو جاتی۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہوں گی، مگر انسان بڑا ناشکر ہے، تنگی میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جب راحت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو فراموش کر دیتا ہے۔ مغلیہ بادشاہ ظفر فرماتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، یعنی عیش میں خدا کو بھول جائے اور تیش میں رب کے خوف سے بے نیاز ہو جائے، وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں محنت سے۔ اکثر مفسرین کرام اس کا مفہوم یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا کریں۔ احادیث میں جن اوقات میں دعاؤں کے قبول ہونے کا ذکر ہے
ان میں سے فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ سحری کے وقت میں خاص طور پر دعاؤں میں قبولیت پائی جاتی ہے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو۔ تبلیغ بہت اونچا مقام ہے، پیغمبروں والا کام ہے، تو قاعدہ تو یہ ہے کہ کسی بھی نیکی اور عبادت کے بعد دعا کی جائے، لہٰذا فرض نماز کے بعد، سحری کے وقت میں، تبلیغ کے بعد نہایت عاجزی اور مشقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ عبادات سے فارغ ہو جائیں، ایسی عبادات جسے تبلیغ کہتے ہیں، پھر آپ ذاتی عبادات میں مشغول ہو جائیں اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ عبادات دو قسم کی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن سے اجر تو ملتا ہے لیکن مقصد اس سے دوسروں کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اور بعض عبادات وہ ہیں جن سے مقصد اپنے آپ کو نفع پہنچانا ہوتا ہے۔ مثلا ایک قاری صاحب ہیں، وہ ایک درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، تو ان کا مقصد خود قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، لیکن اجر دونوں کو ملے گا۔ تو بعض عبادات وہ ہیں کہ جن سے مقصد دوسروں کو نفع دینا ہوتا ہے۔ فرض سے پہلے جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو ان سے مقصد اپنی ذات کا نفع ہوتا ہے۔ جب رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں تو اس کا نفع بھی اپنی ذات کو دینا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ ان عبادات سے فارغ ہو جائیں جن کا مقصد امت کو نفع دینا ہے، جیسے آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو توحید کا، رسالت کا پیغام دیتے ہیں، جب ان امور سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، پھر نوافل پڑھیں، پھر تلاوت کریں، پھر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اور فنسب کے بارے میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اتنا مشغول ہوں کہ آپ تھکاوٹ محسوس کریں، اتنا ذکر نہ کریں جس پر آپ کی طبیعت خوش ہو، بلکہ اتنا ذکر کریں کہ تھکن محسوس ہو۔ اتنے نوافل نہ پڑھیں جس سے حشاش بشاش ہوں، بلکہ اتنے نوافل پڑھیں جس سے جسم کو تھکاوٹ محسوس ہو۔ اور پھر فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، یہی سمجھ کر کہ وہی دینے والا ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی تنہا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر ہے، اور کوئی نہیں۔ اب ہمیں خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہمارے معمولات کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور پھر اپنی زندگی کے اندر اتباع سنت کو ترجیح دینی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے تو ان حالات میں دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہے، اور وہ عمل ہی اصل میں کامیابی کا ذریعہ۔ جیسے کسی کو کوئی بھی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو وہ یہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے تھے تو ہمیں بھی یہی پڑھنا چاہیے۔ جو مسنون چیزیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے صحیح دین کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔